یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عظیم صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہوں، محدثین ہوں، ائمہ ہوں، عالم ہو، غیر عالم ہو، کسی کا اپنا ذاتی فہم یہ دین نہیں ہے۔ دین اگر ہے تو وہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین ہے، میرے نبی کا فرمان دین ہے، رب کا حکم دین ہے۔ وہ دین کے مطابق ہو سکتی ہے لیکن دین نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک دن ہم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تمام مومنوں کی مائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ ان میں سے ایک نے ایک سوال کر دیا، فرمانے لگیں ایتنا لحوکم بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ سے کون ملے گی؟ وہ سمجھتی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی ہیں، وحی کی زبان بولتے ہیں، جو جواب دیں گے وہ حق اور سچ ہوگا، اس لیے کہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اس بات کو سعادت بھی سمجھتی تھی کہ جو سب سے پہلے جا کے ملے وہ سعادت مند بیوی ہو سکتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَطْوَلُهُنَّ يَدًا لُحُوكَمْ بی، سب سے پہلے میرے ساتھ وہ بیوی ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ اور اسی طرح کی بات اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کی تھی۔ کان میں ایک بات بتائی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پھر کان میں بتائی، وہ ہنسنے لگی۔ جب پہلی بات کی، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ، ہر سال رمضان میں جبریل امین میرے پاس آتے، قرآن کریم کا دور ہوتا، اس مرتبہ جب آئے تو میں نے قرآن سنایا، انہوں نے کہا اور پڑھو اور پڑھو، حتیٰ کہ ادھر رمضان کی آخری رات تھی، ادھر ایک بار نہیں بلکہ 2 بار قرآن کریم مکمل ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اور ہماری جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ تو وہ رونے لگی۔ پھر فرمایا فاطمہ روتی کیوں ہو؟ آپ سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور ایسے نہیں ملو گی، جنت کی عورتوں کی سردار بن کے ملو گی۔ پتہ چلا کہ نیک روحوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ وہاں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر اور اشارہ سنا تو وہ رونے لگیں، اور اپنی موت کی خبر سنی تو وہ مسکرانے لگی۔ اور وہ موت کیا موت ہے کہ جس کے بعد یہ یقین ہو کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، دیدار ہونا ہے۔ اور فرمایا کہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، انبیاء نے دعائیں کی ہیں، اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا، فوت کرنا کہ ہمارا شمار نیکوکار لوگوں میں مل جائے، ہم ان کے ساتھ جا کے ملیں، اور ہمیں ان کے ساتھ ملا دینا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے بندوں میں مل جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں، اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں سے راضی ہو۔ یہ عظیم منصب ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فَأَخَذُوا كَسْبَةً يَزْرَعُونَهَا، پھر انہوں نے ایک پیمائش کے لیے، ایک فٹا کہہ لیں یا کوئی اور
نام اسے دے دیں کہ ایسا لیا اور ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں کی پیمائش کرنے لگی کہ میرے نبی نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے بڑے ہوں گے، دیکھیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں کس کے ہاتھ بڑے ہیں۔ اور ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا سے کہا تھا، فاطمہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ کہا جی ہاں آپ میری ماں ہیں۔ کہا میں ایک بات پوچھتی ہوں، ماں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، بتا دینا، چھپانا نہیں۔ کہا پوچھو۔ کہا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کان میں بات کی، آپ رونے لگیں، پھر مسکرانے لگی، تو پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والا معاملہ، یہ پورا قصہ انہیں بھی بتایا۔ اب جب پیمائش کرنے لگیں تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان کے ہاتھ سب سے بڑے نکلے، سب سے لمبے ہیں۔ تو وقت گزرتا رہا، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جا کے ملیں گی، ملاقات کریں گی، سب سے پہلے جو اس دنیا سے جائیں گی وہ حضرت سودا ہیں۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاندان میں سے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی ہے، اور یاد رکھو کچھ ہی مہینے بعد ان کا انتقال ہوا۔ پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال بیویوں میں سے سب سے پہلے نہیں ہوا، نبی کے جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوتی ہیں، اور اسی طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی اس دنیا کو چھوڑتی ہیں۔ اب یاد رکھیں ساری کی ساری عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، اللہ رب العالمین نے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے ان کو چنا ہے، عظیم ہیں، آپ کی اور میری مائیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ہم اپنی ماں سے پوچھتے کہ عائشہ ہمیں یہ بتا دو کہ اس میں اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، حکم کیا ہے، پھر ہم اپنی اصلاح کرتے۔ اور یاد رکھیے، اور یہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم کافی ٹائم تک یہ سمجھتی رہیں، میں صرف ایک نہیں ساری کی ساری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلے ملنے والی جو ہیں وہ حضرت سودا ہیں، لیکن انتقال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب انتقال ہوا پھر ہمیں پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا اس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ بڑے ہوں گے، لمبے ہوں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو سخاوت سب سے زیادہ کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے وہی ملے گا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بڑی معروف تھی، سب سے زیادہ سخی تھیں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ نیک روحوں کے ساتھ مل جائیں، ہمیں بھی مقام ملے، تو اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کیا کریں۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماننے والے سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین مسجدوں میں جاتے، بسا اوقات اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا، یہ اسلاف کی تاریخ ہے، کٹی ہوئی پیاز بھی اگر مل جاتی تو اسے جیب میں ڈال کے لے جاتے کہ اگر کوئی سائل ملے گا، مانگنے والا ملے گا، اور تو کچھ نہیں، یہی کٹی ہوئی پیاز ان کو دے دیں گے۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے ہوتا ہے؟ جو خرچ کرتا ہے اسے ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جا کے وہ ملتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، میرے نبی کی حدیث ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اگرچہ آپ ایک چھوٹی سی کھجور یا چھوٹی سی کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی رب کے راستے میں خرچ کر کے اگر جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھو بڑے سے بڑے علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کا فہم اپنی جگہ، لیکن کسی کا فہم دین نہیں ہے۔ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ دے
اور عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔